نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 67 جنت مثال. عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال المرء مع من احب. کتاب الادب. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے جنت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا. تو اگر کوئی کسی نیک انسان سے محبت کرتا ہے اور وہ نیک انسان جنت میں گیا تو یہ بھی اس کے ساتھ ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے. اس حدیث کا سیاق کچھ یوں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ اس آدمی کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو لوگوں سے محبت رکھتا ہے لیکن ان میں سے نہیں ہو سکا، یعنی اپنے عمل اور کردار میں ان جیسا نہیں بن سکا. اس سے نیک لوگوں سے محبت بہت ہے لیکن وہ اتنی زیادہ نیکی کر نہیں سکا. آپ اس آدمی کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے. تو ہم سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس سے محبت رکھتے ہیں. ایمان والوں سے، اچھے اعمال والوں سے، اچھے اخلاق والوں سے، نیک کام کرنے والوں سے جو نیکی میں ہم سے آگے ہوں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس جیسا بننے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس کے طریقوں پر بھی چلنے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر یہ محبت اس کو ایک اچھی راہ پہ لگا دیتی ہے. ایسی محبتیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنی اپنی محبتوں کا جائزہ لیں کہ وہ نیک لوگوں سے ہیں یا بد لوگوں سے ہیں یا برے کردار کے لوگوں سے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کی، انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یعنی میرے پاس بس یہ دو محبتیں ہیں. آپ نے فرمایا تو بے شک تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہوگے. یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو پھر آخرت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. انس کہتے ہیں ہمیں اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ سے بڑھ کر کسی اور بات سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی. انس کہتے ہیں پس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے. یعنی کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعمال کر سکتا ہے؟ کون ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے عمل کر سکتا ہے؟ کون عمر رضی اللہ عنہ جیسے عمل کر سکتا ہے؟ لیکن اگر ہمیں واقعی سچے دل سے ان سے محبت ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے یہ جنت میں لے جانے کا باعث ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرو گے. یعنی ایمان ہی پورا نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، قابل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اہل ایمان آپس میں محبت نہ کریں. تو آج کل ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اداروں میں کیا ہو رہا ہے. 4 لوگ کہیں اکٹھے بیٹھ کر آپس میں اتفاق سے، محبت سے، مشورے سے، ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے بات نہیں کر پاتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا ہم ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں. یعنی جنرلی بھی جو نیک لوگ ہیں، ضروری نہیں کہ صرف ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کی جائے، بلکہ جو بھی نیک لوگ ہوں
اور جو بھی ہمارے ساتھی ہوں جو نیکی اور دین کے کام میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، ان سے ہمارے تعلقات کیسے ہیں. اور آپ دیکھیے جس ٹیم کے اندر، جس جماعت کے اندر، جس گروہ کے اندر، جن لوگوں کے اندر، جس خاندان کے اندر، جس گھرانے کے اندر آپس میں محبت ہوتی ہے، وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں. آپس کا اعتماد انسان کی ہر چیز میں بہتری کا سبب بن جاتا ہے. یعنی انسان کی خوشی کا سبب بھی، انسان کی پروگرس کا سبب، ترقی کا سبب، آگے بڑھنے کا. کیونکہ جب انسان آپس میں محبت کرتے ہیں تو پھر وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب دوسروں کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ اس پر حسد نہیں کرتے، بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے. اور جو بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے پھر وہ اس سے محبت کرتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی خاطر، یعنی کسی لالچ سے نہیں، کسی دنیا کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا ہے. یہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے، جس کو انسان تھام لے تو گرتا نہیں. پھر اللہ کی خاطر محبت ایمان کی تکمیل کا باعث ہے، ایمان کو مکمل کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے، اللہ کی رضا کے لیے روکے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اور جو جتنی محبت کرے گا اتنا ہی اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا. ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو شخص جو غائبانہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، یعنی اب انہوں نے دیکھا بھی نہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے کوئی ان کا مالی لین دین بھی نہیں، کوئی رشتہ داری بھی نہیں، کوئی ان کا آپس میں ویسے تعلق نہیں، صرف اس لیے کہ کسی کی نیکی کی بنا پر وہ اس سے محبت کرتے ہیں. تو ان میں سے اللہ کو زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرنے والا، یعنی جو جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ محبوب ہے. لیکن ہم اس محبت کے معاملے میں بھی بڑے بخیل واقع ہوئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہم سے زیادہ محبت کریں اور ہم صرف نخرے دکھاتے رہیں، ہم محبت نہ کریں. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کرنے سے ہماری ناک نیچی ہو جائے گی اور ہمارا پھر وہ روب نہیں رہے گا، یا ہم دوسرے کے مقابلے میں نیچے پڑ جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو چیز ایمان کو مکمل کرتی ہو، جس کا ایمان جتنا زیادہ ہو، جو اللہ کا جتنا زیادہ محبوب ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نیچا نہیں ہونے دیتا. پھر اللہ کی خاطر محبت کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے انسان کو. وہ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا جو دوسری بستی میں تھا، تو اللہ نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو نگرانی یا انتظار کے لیے مقرر کر دیا. پھر وہ شخص اس فرشتے کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے ایک بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں جس بستی میں. اس نے پوچھا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جسے مکمل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بس مجھے اس کے ساتھ صرف اللہ کی خاطر محبت ہے. اس نے کہا تو میں اللہ ہی کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا جانے والا قاصد ہوں کہ اللہ کو بھی تمہارے ساتھ اسی طرح محبت ہے جس طرح اس کی خاطر تم نے اس سے محبت کی. تو جو اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کرتا ہے اسی وجہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے اور کوئی وجہ نہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے. تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے طریقے بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے. ایک شخص جو تھا وہ نماز کی ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتا تھا، یعنی جو بھی سورت پڑھتا ساتھ یہ. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ تم یہ کیوں پڑھتے تو اس نے کہا مجھے اس سورت سے محبت ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ تمہاری اس سورت کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، یعنی یہ محبت تمہیں جنت تک لے جائے گی. تو اس لیے اپنی نیت خالص کرتے ہوئے اللہ کی خاطر دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے، دوسروں کی کمزوریوں کو اگنور کرتے ہوئے، کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں، کوئی انسان دنیا میں آپ کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا، لیکن بہت سے لوگوں میں بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، تو ان خوبیوں کو دیکھتے رہے، سراہتے رہے. ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نور کے ممبر ملیں گے. ابو مسلم خولانی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے. یہ قیامت کا دن ہے جب آپا دھاپی ہوگی، نفسا نفسی ہوگی، ہر شخص پریشان ہوگا اور انتہائی مشکل وقت ہوگا. تو وہ لوگ عزت کے ساتھ بٹھائے جائیں گے.
عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، تو ان لوگوں کو سایہ نصیب ہو جائے گا. کہتے ہیں وہاں سے نکل کے میں عبادہ بن صامت کے پاس آیا اور معاذ بن جبل والی حدیث بیان کی. تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہوئے سنا ہے، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تو اس طرح یہ حدیث دوسرے صحابی سے بھی ریکنفرم ہو گئی. تو اس لیے ہمیں ان احادیث پر غور کرنا چاہیے اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے. شیطان ہمیشہ ہمارے دلوں میں بدگمانیاں ڈالتا ہے، دوسروں کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے اور کسی کے بارے میں بھی دل صاف نہیں رہنے دیتا اور محبتوں سے محروم کر کے دنیا کی خوشیاں بھی ختم کر دیتا ہے. اور آخرت کی یہ سعادت کیسے حاصل ہوگی جب دنیا میں یہ چیز نصیب ہی نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمایا. استاذہ آج بھی جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں وہ بہت محنت کر کے کام کرتے ہیں، اور یہ کتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ وہ سارا اجر پا لیں صرف ان سے محبت کر کے، صبح کا اٹھنا، وہ ساری برکتیں اور مشقت کر کے اعمال کرنا. لیکن ہم جو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بعض اوقات جو ہے وہ بجائے محبت کرنے کے الٹا بغض رکھتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. جی سازا نیک لوگوں کی محبت ہر نبی نے بھی مانگی، یعنی انبیاء سے بڑا تو کسی کا رتبہ نہیں، لیکن انہوں نے بھی مانگی. الحقنی بالصالحین. استاذ جی جو ہماری اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے کسی سے، اس سے ایک اتنی لذت بھی ملتی ہے انسان کو، اور ایک ایسا خوشی اور اطمینان ملتا ہے، اور جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر اس کو اتنا ایک طرح سے لطف بھی آتا ہے اور برکت محسوس ہوتی ہے جو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. بالکل. استاذہ دیکھا جائے تو محبت جو ہے نا وہ ایک دلچسپی ہے، آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. جس طرح قرآن میں بھی آتا ہے کہ زانی جو ہے وہ نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے ہی، اس کی دلچسپیاں اس کے ساتھ ہیں. تو جس سے محبت اسی سے ہوتی ہے کہ آپ کی دلچسپیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. السلام علیکم. Those who love for the sake of Allah have no expectations from each other and therefore they have no disappointments. Whenever they meet happily, whether it's even after a long gap. السلام علیکم. محبت جو ہے وہ میں نے فیل کیا کہ آپ کو اتنا کانفیڈینس دیتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پوری ایک جماعت آپ کے ساتھ ہوتی ہے. جب آپ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتے ہو تو ایک آپ اسٹرانگ فیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خاطر جو محبت ہے وہ سکون، اطمینان، خوشی کے ساتھ نیکیوں میں بھی آگے بڑھاتی ہے. اس طرح کہ جیسے آپ جب کلاس لے رہی ہوتی ہیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے لائف، لیکن جو ہی اچانک یہ خبر آتی ہے کہ استاذہ چلی گئی ہیں تو ایک دم شدید دکھ ہوتا ہے. لیکن پھر یہ حدیث کے نہیں، وہ جہاں بھی ہوئی ہم نے بھی نیکی پہ قائم رہنا ہے، اور پھر اگر اسی طرح ساری عمر نیکیوں پہ قائم رہے تو انشاءاللہ یہ ساتھ اور یہ خوشی جنت میں بھی نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عرش کے سائے تلے اکٹھا کرے. کیونکہ حشر کے دن کا سب کو خوف آتا ہے نا، قیامت کے دن کا خوف آتا ہے نا، کتنی پریشانی لگتی ہے. اللہ پتہ نہیں اعمال نامہ کس ہاتھ میں ہوگا. مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اگر اس میں ریاکاری یا کوئی ایسی چیز شامل ہوئی اور وہ نظر ہی نہ آئی وہ نیکی، وہاں تو بنے گا کیا. کئی طرح کے خوف آتے ہیں نا. لیکن انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوئی، اللہ کے نبی سے، انبیاء، صلحاء، صحابہ سے، نیک لوگوں سے، تو انشاءاللہ یہ بھی قیامت کے دن فائدہ دینے والی ہے. تو ذرا سا نا خوف کم ہو جاتا ہے، ذرا ایک اور خوشی آنے لگتی ہے کہ اچھا جب سنتے سورج قریب ہوگا تو وہ پھر پریشانی ہوتی ہے اور پسینے میں ہر کوئی ڈوبا ہوا ہوگا. تو آج کل کا پسینہ جو ہے اس سے جتنی بیزاری ہوتی ہے بندے کو، تو حشر کا تو دن ہی اتنا طویل ہے تو کیا بنے گا. لیکن ایسی حدیثیں پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے. حدیث نمبر 68، تحفہ واپس لینا. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ. کتاب الہبہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہبہ کر کے اسے واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کوئی اپنی قے کو چاٹنے والا ہو، یعنی الٹی کرے اور پھر خود ہی اس کو چاٹ بھی لے. کتنا قریب فعل ہے.
یعنی انسان کسی کو کوئی چیز عطیہ دے، اپنے کسی بچے کو یا کسی رشتہ دار کو یا کسی دوست کو، پھر اس نے یہ چیز جس کو دی ہو اس سے چیز کی واپسی کا مطالبہ کرے، تو یہ دی ہوئی چیز کو واپس مانگ لینا ہے. یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ جو دیا کہ مجھے واپس دو. اگر کوئی خود واپس کرتا ہے تو اس کی مرضی. جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جیسے رشتے ہوتے ہیں، پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں تو اب وہ ایک دوسرے کی چیزیں واپس کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بیڈ میموریز بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی. تو مطالبہ پھر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ لاؤ ہماری چیز واپس کرو. اگر کوئی خود واپس کر دیتا ہے تو اس کی مرضی. لیکن یہاں جو مطلب ہے کہ اس کو واپس مانگنے والا، ٹھیک ہے. اور یہ صرف تحفہ ہی نہیں، ہبہ کا مطلب آپ سمجھتے نا کہ جیسے انسان اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کوئی چیز ایز اے گفٹ دے دیتا ہے، ہبہ کر دیتا ہے. ایک بچے کو دیتا ہے، پھر دوسرے کو دیتا ہے، پھر تیسرے کو دیتا ہے. تو پھر کوئی بچہ ایک جو ہے وہ بات نہیں مانتا، نافرمان نکل آتا ہے یا کوئی بھی وجہ ہوتی ہے، تو پھر اسے کہتا ہے کہ لاؤ میری چیز واپس کرو. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ قابل مذمت ہے. اور ایسی احادیث آئی ہیں کہ جو اس کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے صرف والد مستثنا ہے، یعنی باپ اپنے بیٹے کو جو کچھ دیتا ہے اگر وہ واپس مانگتا ہے تو یہ اس سے استثناء ہے، اس کا وہ کر سکتا ہے. لیکن والد کے علاوہ دیگر لوگ ایسا نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ کے راستے میں صدقہ دے کے واپس نہیں لینا چاہیے. حضرت عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کی راہ میں ایک سواری کا گھوڑا دیا. جس شخص کے پاس وہ گھوڑا گیا اس نے اسے بیکار کر دیا. میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے دوبارہ خرید لوں. میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ اس گھوڑے کو سستا بیچ دے گا کیونکہ اتنا اس کو برا حال کر دیا تھا اس نے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اسے مت خریدو، اپنا صدقہ واپس نہ لو اگرچہ وہ ایک درہم میں تمہیں دے ڈالے، کیونکہ صدقہ دے کر واپس لینے والا اپنی قے کر کے چاٹنے والے کی طرح ہے. اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس شخص کی مثال جو صدقہ کرتا ہے پھر اپنے صدقے کو واپس لے لیتا ہے اس کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے پھر اپنی قے کھاتا ہے. یعنی انتہائی قریب، انتہائی گندا فعل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی صدقہ دے کے بھی، مثلاً آپ نے کوئی اپنی انگوٹھی دی فی سبیل اللہ، پھر جو آپ نے دی انہوں نے بیچنی شروع کر دی، تب آپ کا دل تھوڑا ہو گیا تو آپ نے کہا کہ اب یہ تو کم قیمت پہ بیچ دیں گے، چلو میں اسے دوبارہ خرید لیتا ہوں. یا ان سے کہتے نہیں اب میری نیت بدل گئی، میری انگوٹھی واپس کریں. تو یہ نہیں کر سکتے. بعض اوقات لوگ ایسا کرتے بھی ہیں، پہلے خوشی سے ڈونیشن دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اصل میں ہمارے گھر سے پریشر آ گیا ہے، وہ مانتے نہیں تو اس لیے پلیز چیز واپس کر دیں. تو یہ بھی اسی میں آتا ہے. جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ کریں، کوئی چیز صدقہ کریں، پہلے سوچ سمجھ کے کریں، اور ایک دفعہ جب کر دیں تو پھر اس کے بعد اس کو واپس نہ لیں. یعنی ہم اگر لٹرلی چیز واپس نہ کریں تو احسان جو جتانا ہوتا ہے وہ کن معنوں میں آتا ہے؟ ہاں، اس سے بھی صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. یعنی احسان جتانے سے وہ تھوڑا سا اس سے فرق ہے، اس میں وہ واپس نہیں مانگتا، صرف اس کو اذیت دیتا ہے. تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات اذیت دے کے اور دکھ دے کے ضائع نہیں کرنے چاہیے. استاذہ ایک سوال ہے کہ اگر ہم صدقہ کریں لیٹ سپوز 50,000 کی اماؤنٹ اور کوئی اور بھی کرنا چاہتا ہے لیکن ہم کر چکے ہیں اور وہ جگہ ایسی ہے کہ 50 ہی چاہیے، تو اگر آپ سے یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ 25 میری طرف سے کر لیں اور 25 آپ کی طرف سے، تو جو نیت کر دی، جس نیت سے دے دیا بس دے دیا. استاذہ جیسے بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے کئی دفعہ ہوتا ہے نا، ہم انہیں کوئی چیز دیتے ہیں جیسے کوئی گیجٹ دلوایا اور پھر اگر وہ بات نہیں مان رہے یا اسٹڈیز پہ دھیان نہیں دے رہے تو ہم کہتے ہیں واپس لیتے ہیں ان سے کہ نہیں یہ نہیں ملے گا جب تک تم یہ نہیں کرو. تو والدین کی تو اجازت ہے نا، وہ تو ایک دھمکی، ایک سزا، یہ ڈسپلن کے لیے ہوتا ہے نا. جیسے آپ بچے کو ٹیبلٹ لے کے دیتے ہیں اور وہ پڑھنے لکھنے سے آری ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ادھر لاؤ واپس، تم پڑھ نہیں رہے، تو وہ تو کر سکتے ہیں. سر جی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ مطلب کافی زیادہ جو مثال دی گئی ہے وہ بہت سخت سی ہے، اور وہی بات کہ بہت کراہت ہے اس میں. تو جیسے غیبت کی آتی ہے نا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے، تو اسی طرح یہ بھی ہے. تو مطلب اس کی اتنی زیادہ انٹینسٹی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کو بھی جو چیز دیں اور اس سے مانگے نہیں واپس نہیں لینا اس سے ہم نے. یعنی مثلاً ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کو کھانا ہے یا کچھ چھوٹی موٹی چیز ہے، آپ کسی کو آفر کرتے ہیں یہ تم کھا لو، وہ تھوڑا سا چکھتا ہے پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو وہ چھوڑ گیا، وہ آپ کھا سکتے ہیں مثلاً، کیونکہ آپ نے مانگا نہیں، دے کے یہ نہیں کہا ادھر لاؤ واپس، نہیں.
اگر کوئی اپنی مرضی سے کہتا ہے کہ اب اس کا ہو گیا، اب وہ اپنی مرضی سے آپ کو بھی بیچ میں سے کچھ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اگر کوئی تحفہ ریٹرن کر دے، کوئی بھی XYZ ریزن ہے، تو اس کو پھر ہم جیسے مرضی یوز کریں، کسی کو آگے دے دیں یا خود اپنے استعمال. جو بھی. ہاں جی. السلام علیکم استاذہ. یہ ابھی حال ہی میں نا میں نے ایک بچی ادھر یہ میری سہیلی اس نے یہ کیا سورۃ البقرہ کی تکمیل ہوئی تو میں نے اس کو گفٹ میں وہ جو آپ کی والی بک ہے فہم القرآن کی وہ میں نے گفٹ کر دی. تو کچھ عرصے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس کو تھوڑا سا گرامر کے اس میں پرابلم ہے تو میں نے وہ بک آپ والی بک ابھی وہ یوز نہیں کری تھی، کسی اور کو مجھے دینا تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ بک مجھے واپس کر دو تو دوسری والی بک میں آپ کو دے دیتی ہوں. تو پھر میں نے اس کو دوسری بک دے دی. تو یہ کیا ہے وہ پھر میں اسی کو دے دوں؟ اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے کہتی کہ ٹھیک ہے میں جی وہ مان گئی تھی میں نے وہ دے دی. ایک ایڈجسٹمنٹ ہے، یہ پوری طرح واپس لینا نہیں ہے، یہ صرف ایک شفٹ ہے کیونکہ اس کے بدلے آپ اس کو دے تو رہے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. جو سادہ میں کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ جیسے اب میں نے جنت کے ساتھ کی حدیث پڑھی تو ہم تو انبیاء کرام سے بھی پیار کرتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی کرتے ہیں، تو ہم کن کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ کیونکہ ہم اگر کوئی نیک آدمی ہوتا ہے اس سے بھی پیار کرتے ہیں، صحابہ کرام اصل ان سے بھی. ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا اس کو اکیلے لے کے کہیں بیٹھ جائیں. یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا. یعنی ایک وقت میں انسان بہت سارے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کبھی کسی سے ملتا ہے، کبھی کسی سے ملتا ہے، کبھی کسی. ساتھ ہونے کا مطلب یہ کہ جنت میں چلا جائے گا. ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ چپک جائے گا. اور استاذہ میں دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ اکثر ہم اپنے چھوٹے بہن بھائی کو وارن کرتے ہیں کسی چیز پہ کہ اگر آپ نے یہ حرکت کی تو میں آپ کو واپس لے لوں گی چیز، تو کیا استاذہ یہ بھی ریٹرن کرنے میں آتا ہے؟ نہیں، یہ تو اس کو سمجھانے والی بات ہے لیکن لے نہیں، دھمکی کافی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سر یہ پوچھنا تھا کہ اگر انسان نے کوئی چیز الگ کی ہے کہ میں اس کو صدقہ کروں گی لیکن ضرورت کے تحت اس سے بہتر چیز صدقہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے اور اس نے بہتر کر دی، ہاں تو ٹھیک ہے، وہ تو اس کے اندر ایڈجسٹ ہو گئی. یہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے نا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، تو بنیاد جو ٹھہری وہ یہی ہوئی کہ جس میں ایمان ہو اور نیک عمل کے طور پر وہ نیکی کر رہا ہو تو تب ہمیں ریگریٹس نہیں آتے، یا تب ہمیں یہ واپس لین دین کا نہیں آتا کہ جو دے دیا سو دے دیا. جیسے کہ صحابہ کرام میں دیکھیں تو جب انہوں نے آیت سنی، قرضے کی آیت سنی تو اپنے باغ تک کر دیے اور کوئی ملال نہیں آیا، نہ کبھی مڑ کے کبھی پوچھا. تو اصل بات یہ ہے کہ نیتوں کو اگر درست کیا جائے تب یہ مسئلے ختم ہوتے ہیں. بالکل.